السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسمی عامر کلیم اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر وفیت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں ہم کنگ عبدالعزیز یونیورسٹی کے متعلق بات کرنے والے ہیں کہ آپ اپلائی کیسے کر سکتے ہیں۔ یہ پریکٹیکل کر کے ہم آپ کو بتائیں گے کیا کیا شروط ہیں، کون کون سے مطلوبہ کاغذات ہیں۔ تو یہاں پر آپ کے ذہن میں سب سے پہلے یہ سوال آ رہا ہوگا کہ یہ یونیورسٹی ہمیں داخلہ کس چیز میں دے رہی ہے، یہاں جا کر ہم نے پڑھنا کیا ہوگا۔ تو یہاں پر آپ کے سامنے اوپر لکھا ہوا ہے ڈپلومہ سرٹیفکیٹ ان عربک ایز اے فورن لینگویج، یعنی کہ یہ آپ کو عربی زبان کے اندر ڈپلومہ کرائیں گے۔ اور یہاں پر آپ کے سامنے دو آپشن شو ہو رہے ہیں، یہ ایکسٹرنل اسکالرشپ اور یہ ہے انٹرنل۔ اور ہم جو آج بات کرنے والے ہیں وہ ایکسٹرنل کے اوپر بات کریں گے۔ جیسے آپ یہاں پر کلک کرتے ہیں تو آپ کے سامنے شروط کا یہ پیج اوپن ہو جاتا ہے۔ یہاں پر آپ تمام چیزیں تفاصیل کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، لیکن میں آپ کو مختصر جو ان کی شروط ہیں وہ پڑھ کے سنا دیتا ہوں تاکہ آپ کے لیے اپلائی کرنا آسان ہو جائے۔ یہاں پر شرط نمبر 1 کے اندر یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جو اپلائی کرنے والا ہے ان کو کن کن شروط کے اوپر عمل کرنا ہوگا۔ تو سب سے پہلے آپ کے سامنے جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ اپلائی کرنے والے کے لیے سیکنڈری اسکول کا سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے اور اس کا جو گریڈ ہے وہ گڈ ہونا چاہیے، اور اس کی جو مارک شیٹ ہے وہ عربی یا انگلش زبان کے اندر ہونی چاہیے۔ اگر ان دو زبانوں کے اندر نہیں ہے تو ان کو ٹرانسلیٹ کرانا ہوگا عربی یا انگلش زبان کے اندر۔ شرط نمبر B ہے اپلائی کرنے والے کی جو عمر ہے وہ 17 سال سے کم نہیں ہونی چاہیے اور 25 سال سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ شرط نمبر C ہے کہ اس نے کسی بھی سعودی یونیورسٹی کے اندر اسکالرشپ حاصل نہ کی ہو۔ شرط نمبر D ہے کہ وہ کسی بھی سعودی یونیورسٹی سے نکالا نہ گیا ہو، یعنی کہ وہ مفصول نہ ہو۔ شرط نمبر E ہے کہ اس کو میڈیکل کرانا ہوگا، اور یہ میڈیکل فٹنس کے حوالے سے ہوگا جو شروع میں آپ کراتے ہیں کہ میڈیکل فٹنس آپ کی بالکل ٹھیک ہے۔ شرط نمبر F ہے اس کے پاس ویلڈ پاسپورٹ ہونا چاہیے جس کی ایکسپائری ڈیٹ میں کم سے کم 2 سال رہتے ہوں۔ اور شرط نمبر G آپ کے پاس یہ ہے جو باقی میں تمام یونیورسٹیز کے لیے آپ کو بتا چکا ہوں کہ وہ کنٹریز جو سعودی اسٹوڈنٹس کے لیے یہ شرط لگاتے ہیں کہ وہ اپنے ملک سے اجازت لے کر ہمارے ملکوں میں پڑھنے آ سکتے ہیں، تو ان تمام کنٹریز کے اسٹوڈنٹس کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اپنے ملک سے اجازت نامہ لے کر سعودیہ پڑھنے آئیں۔ تو آپ کے لیے کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، نیپال، افغانستان وغیرہ یہ سب یہاں پر پڑھنے آتے ہیں سعودیہ کے اندر۔ شرط نمبر H ہے آپ کے پاس کہ اس کے پاس 2 تزکیہ ہونے چاہیے، ریکومنڈیشن لیٹر، وہ کسی بھی ادارے سے یا کسی بھی 2 علماء سے وہ بنوا سکتا ہے۔ شرط نمبر I ہے یہ خاص فیمیل کے لیے کہ اگر فیمیل اپلائی کر رہی ہے تو اس کے لیے لازمی ہے کہ سعودیہ کے اندر اس کا کوئی محرم ہونا چاہیے، چاہے وہ پرماننٹ ریزیڈنٹ اس کے پاس ہو یا وہ کام کرتا ہو۔ یہاں پر آپ کے سامنے ہے شرط نمبر 2۔ اب شرط نمبر 2 کے اندر آپ کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کے جتنے بھی ڈاکومنٹس ہیں جو آپ کی تعلیمی اسناد ہیں وہ متعلقہ اداروں سے آپ نے اٹیسٹڈ کرانی ہے، متعلقہ اتھارٹیز سے آپ نے اس کو اٹیسٹ کرانا ہے اپنی کنٹری سے، جس کنٹری سے آپ نے وہ سند حاصل کی ہے۔ اس شرط کے اندر آپ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ نے ایڈمیشن تمام وہ مطلوبہ کاغذات کو لگا کر اپلائی کرنا ہوگا، ایڈمیشن بھیجنا ہوگا یونیورسٹی کی طرف سے دی گئی آخری تاریخ سے پہلے، یعنی کہ یونیورسٹی کی طرف سے جو ایڈمیشن کی لاسٹ ڈیٹ ہے اس سے پہلے آپ کو مطلوبہ کاغذات کے ساتھ اپلائی کرنا ہوگا۔ اور اس شرط کے اندر آپ کو یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اپلائی کرنے والے نے اپنی رجسٹریشن کی پروسیجر کو جو ہے وہ جاری رکھنا ہوگا، یعنی کہ جب اس کا ایڈمیشن ہو جائے گا یونیورسٹی کی طرف سے اس کو بتا دیا جائے گا تو وہ اپنے پروسیجر کو جاری رکھے گا، اور وہ اپنے پلان کے مطابق یونیورسٹی کو بتائے گا کہ وہ کب یونیورسٹی کی طرف آ رہا ہے۔ اگر اس کا کوئی معاملہ ہے، کوئی پریشانی ہے تو وہ بتا دے گا کہ اس سمسٹر کے اندر میں نہیں آؤں گا، میں اگلے سمسٹر کے اندر آؤں گا۔ جس طرح جامعہ اسلامیہ کے لیے بھی آپ اس طرح کر سکتے ہیں کہ داخلہ ہو جانے کے بعد آپ 2 سال تک اگر جامعہ نہیں جاتے اور جامعہ کو بتا دیتے ہیں تو جامعہ آپ کا داخلہ کینسل نہیں کرتی، بلکہ آپ 2 سال انتظار کرنے کے بعد بھی جامعہ جا سکتے ہیں۔ تو بہت سارے ساتھیوں کی کوئی ایسی پریشانی ہو جاتی ہے کہ فوری داخلہ ہو جانے کے بعد سعودیہ روانہ نہیں ہو سکتے، تو یہ ایک بہت بڑی سہولت ہے
جو یونیورسٹیز کی طرف سے آپ کو دی جاتی ہے۔ اور یہاں پر آپ کو شرط نمبر 5 میں یہ کہا جا رہا ہے کہ سعودیہ پہنچنے سے پہلے آپ کو میڈیکل کرانا ہوگا، اور میڈیکل بھی اس لیبارٹری یا ہاسپٹل سے کرانا ہوگا جہاں سے آپ کو یونیورسٹی ریفر کرے گی۔ تو یہ تھی کچھ شروط جو آپ کے سامنے اپلائی کرنے سے پہلے رکھنا لازمی تھی۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری یہاں پر چیزیں لکھی ہوئی ہیں کہ پروسیجر کیا ہے ایڈمیشن کا، باقی تمام چیزیں یہاں پر لکھی ہوئی ہیں، تو یہ آپ تسلی سے اور تفصیل کے ساتھ ان کو پڑھ سکتے ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی بھی شرط آپ کو سمجھ نہیں آتی تو آپ سمپلی یہاں سے اس کو جو ہے کاپی کریں، اور کاپی کرنے کے بعد آپ گوگل ٹرانسلیٹر کے اوپر آئیں اور اس کو یہاں پر پیسٹ کر دیں۔ تو یہ آپ کو بالکل صحیح نہیں بتائے گا، لیکن کچھ نہ کچھ آپ کو ہنٹ دے دے گا کہ یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں داخل ہونے کے بعد درخواست دہندگان کو رجسٹریشن کا طریقہ کار کو جاری رکھنا چاہیے، اور ای میل کے ذریعے ہدایت کے مطابق اپنی آمد کا منصوبہ بنانا چاہیے۔ تو یہ آپ کو کچھ گوگل ٹرانسلیٹر سے جو ہے نا ٹرانسلیٹر سے آپ کو ہنٹ مل گئی ہے۔ تو اس طرح اگر کسی بات کی آپ کو سمجھ نہیں آتی تو یہاں سے بھی آپ مدد حاصل کر سکتے ہیں۔ بقایا میں نے مین چیزیں آپ کو ساری بتا دی ہیں۔ تو اب یہاں پر ہم آ جاتے ہیں اپلائی کرنے کے متعلق۔ تو یہ ساری چیزیں پڑھنے کے بعد آپ نے یہاں پر کلک کرنا ہے، ٹھیک ہے، کہ میں نے ساری چیزیں یہ پڑھ لی ہیں۔ اس کے بعد آپ نے نیو اکاؤنٹ بنانا ہے۔ اگر پہلے سے آپ کے پاس اکاؤنٹ ہے تو آپ نے لاگ ان کرنا ہے، لیکن یہاں پر ہمارے پاس اکاؤنٹ نہیں ہے تو ہم نے کریٹ یور اکاؤنٹ کے اوپر کلک کر دینا ہے۔ اس کے بعد آپ کے سامنے یہ پیج اوپن ہو جائے گا، تو یہاں پر آپ نے اپنا ای میل ایڈریس جو ہے وہ یہاں پر آپ نے انٹر کر دینا ہے۔ یہاں پر ای میل ایڈریس انٹر کرنے کے بعد نیچے آپ کو اپنا پاسپورٹ نمبر انٹر کرنا ہوگا۔ فار ایگزامپل میں یہاں پر پاسپورٹ نمبر انٹر کر دیتا ہوں۔ تو یہاں پر میں نے اپنا پاسپورٹ نمبر انٹر کر دیا ہے۔ آپ نے اچھی طرح چیک کرنا ہے کہ آپ نے ای میل جو ہے وہ بالکل صحیح لکھا ہو۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لڑکے بار بار مجھ سے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں یونیورسٹی کی طرف سے میل نہیں آئی، تو اس کی مین وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ نے ای میل لکھنے میں غلطی کر دی ہوتی ہے، اور وہ جو غلط ای میل آپ نے لکھا ہوتا ہے وہ میل جو ہے اس کے اوپر چلی جاتی ہے۔ تو آپ نے صحیح یہاں پر پاسپورٹ لکھنا ہے، اور آپ نے صحیح ای میل لکھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہاں پر رجسٹر کے اوپر کلک کر دینا ہے۔ جیسے آپ رجسٹر کے اوپر کلک کرتے ہیں تو یہاں پر آپ کو ایک میسج شو ہو رہا ہے کہ ہم نے آپ کو میل کر دی ہے آپ کی ای میل کے اوپر۔ تو یہاں پر آپ آئیں، اس کو ریفریش کریں۔ تو یہاں پر ریفریش کرنے کے بعد آپ کو یہاں پر کوئی بھی میل نظر نہیں آ رہی یونیورسٹی کی طرف سے۔ تو اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کی جو میل ہے وہ اسپیم کے اندر پڑی ہوگی۔ تو آپ نے یہاں پر نیچے آ جانا ہے۔ یہاں پر جو اسپیم کا فولڈر ہوتا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں آپ چیک کریں گے۔ یہاں پر ایک ای میل آئی ہوئی ہے، تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں معہد اللغہ عربیہ، ٹھیک ہے، یہ یونیورسٹی کی طرف سے آپ کو میل آئی ہوئی ہے۔ جیسے آپ اس کو اوپن کرتے ہیں تو اوپن کرنے کے بعد یہاں پر آپ کو پاسورڈ ملتا ہے، اور یوزر نیم ملتا ہے، اور آپ کو پاسورڈ یہاں پر مل جاتا ہے۔ تو آپ نے اس لنک کے اوپر کلک کرنا ہے، آپ نے یہاں سے کھولنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جیسے آپ یہاں سے کھولتے ہیں تو آپ کا جو یوزر نیم ہے وہ آلریڈی انہوں نے یہاں پر انسرٹ کر دیا ہے۔ ابھی آپ کو یہاں سے پاسورڈ کاپی کرنا ہے، اور کاپی کرنے کے بعد آپ نے اس کو کنٹینیو پر کلک کر دینا ہے۔ تو اس کے بعد آپ کے سامنے یہ پیج اوپن ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس پیج کو میں فل کر دیتا ہوں، اور فل کرنے کے بعد آتا ہوں اور ساری ڈیٹیل سے آپ کو سمجھاتا ہوں۔ تو جی ہاں، یہ پرسنل ڈیٹا کا جو فارم ہے یہ میں نے فل کر دیا ہے۔ یہاں پر سب سے پہلے آپ کے سامنے ہے جینڈر، تو یہاں پر آپ نے میل یا فیمیل اپنے حساب سے سلیکٹ کر لینا ہے، اور یہاں پر آپ کا جو نام ہے وہ پاسپورٹ کے مطابق ہونا چاہیے، یعنی کہ فرسٹ نیم، اور آپ کا جو لاسٹ نیم ہے جس کو پاسپورٹ میں سوڈ نیم کہتے ہیں وہ بالکل پاسپورٹ کے مطابق ہونا چاہیے۔ یہاں پر آپ کی
فادر کا نام ہے، یہاں پر آپ کے دادا کا نام ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے نیشنلٹی سلیکٹ کر لینی ہے۔ یہاں سے میں نے پاکستان کو سلیکٹ کیا، آپ اپنی مرضی سے اپنے حساب سے کنٹری سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ اور یہاں پر آپ کا پاسپورٹ نمبر آ گیا، یہاں پر آپ کی پاسپورٹ کی ایکسپائری ڈیٹ آ گئی، یہاں پر دن ہے اور یہاں پر مہینہ ہے اور یہاں پر سال آپ نے سلیکٹ کرنا ہے۔ اس کے بعد ڈیٹ آف برتھ آپ نے سلیکٹ کرنی ہے، مہینہ یہاں پر دن ہے، یہاں پر مہینہ ہے اور یہاں پر آپ نے سال کو سلیکٹ کرنا ہے۔ یاد رکھیں کہ اگر آپ کی ایج 25 سال سے زیادہ بن رہی ہے تو یہ آپ کو ایرر دے دے گا کہ آپ کی ایج 25 سال سے زیادہ ہے۔ اس کے بعد کنٹری آف برتھ میں آپ نے وہ ملک سلیکٹ کرنا ہے جہاں پر آپ پیدا ہوئے ہیں، اور یہاں پر آپ جو ابھی حالیہ میں جس جگہ آپ کی رہائش ہے، یعنی کہ پاکستان میں ہے یا کسی بھی ملک کے اندر آپ کی رہائش ہے، تو آپ نے وہ کنٹری سلیکٹ کرنی ہے جہاں پر آپ حالیہ ابھی رہ رہے ہیں۔ اس کے بعد آپ کے سامنے ہوم ایڈریس کا آپشن آ جاتا ہے، یہاں پر آپ کی سٹی ہے، میں نے یہاں پر فار ایگزامپل کراچی لکھ دیا۔ آپ کا ایریا ہے، ایریا میں آپ نے اپنے صوبے کو سلیکٹ کرنا ہے، صوبے کا نام لکھنا ہے۔ اس کے بعد آپ کا ڈسٹرکٹ ہے، تو ڈسٹرکٹ میں آپ نے اپنے محلے کا یا اپنے ضلع کا یہاں پر ایڈریس لکھ دینا ہے۔ اس کے بعد اسٹریٹ نمبر ہے، آپ نے جو بھی اسٹریٹ آپ کا نمبر ہے وہ لکھ دینا ہے، اگر نہیں ہے تو کوئی فرضی آپ نے یہاں پر انٹر کر دینا ہے۔ پھر آپ کے سامنے بلڈنگ نمبر ہے، اس کے بعد یونٹ نمبر ہے۔ اس طرح یہاں پر ڈس ایبلٹی یہاں پر نارمل ہے اور آپ کے سامنے یہاں پر ہینڈی کیپ، تو آپ یہاں پر نارمل سلیکٹ کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ کو کسی قسم کی معذوری نہیں ہے۔ اگر آپ کو کوئی معذوری ہے تو آپ نے اس کو سلیکٹ کر دینا ہے۔ ریلیجن میں آپ کے سامنے دو آپشن ہیں، مسلم اور نان مسلم، تو یہاں پر آپ نے اپنی مرضی سے اپنے حساب سے سلیکٹ کرنا ہے۔ اس کے بعد یہاں پر آپ کا میریٹل سٹیٹس جو ہے وہ آپ نے یہاں پر سلیکٹ کرنا ہے، آپ سنگل ہیں، میرڈ ہیں، جو بھی ہیں آپ اپنے حساب سے یہاں پر سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ اور یہاں پر آپ نے اپنا ای میل ایڈریس لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر آپ نے فیس بک کی جو آئی ڈی ہے وہ اپنی لکھنی ہے، اور یہاں پر آپ نے ٹویٹر کی آئی ڈی لکھنی ہے، اور اس کے ساتھ یہاں پر آپ نے واٹس ایپ نمبر لکھنا ہے کنٹری کوڈ کے ساتھ، موبائل نمبر لکھنا ہے کنٹری کوڈ کے ساتھ، اور یہاں پر آپ نے گھر کا جو ٹیلی فون نمبر ہے وہ بھی کنٹری کوڈ کے ساتھ لکھنا ہے۔ تو میں نے ایک ہی نمبر کو تھوڑا بہت چینج کر کے یہاں پر لکھ دیا آپ کو سمجھانے کے لیے۔ یہاں پر آپ کے سامنے آ رہا ہے مدر لینگویج، تو آپ کی مادری زبان کون سی ہے وہ آپ نے سلیکٹ کرنی ہے۔ یہاں پر میں نے جو ہے نا اردو کو سلیکٹ کر لیا ہے، اور یہاں پر آپ کے سامنے جو یہ آپشن آ رہا ہے اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ سب سے قریب سعودی ایمبیسی یا کونسلیٹ کون سی ہے، تو آپ نے وہ شہر سلیکٹ کرنا ہے، وہ سٹی سلیکٹ کرنی ہے جہاں پر سب سے قریب آپ کو سعودی ایمبیسی پڑتی ہو۔ تو میں نے کراچی کو یہاں پر سلیکٹ کیا ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہاں پر سیو کے اوپر کلک کرنا ہے، سیو کرنے کے بعد آپ نے یہاں پر نیکسٹ کے بٹن کے اوپر کلک کر دینا ہے، تو آپ کے سامنے یہ فارم ظاہر ہو جائے گا۔ یہ فارم میں نے پہلے سے فل کر دیا تاکہ ہمارا ٹائم بچ جائے۔ یہاں پر آپ کے سامنے اب 2 نمبر پر ہے ایجوکیشن، یعنی کہ یہاں پر آپ نے ایجوکیشن کی انفارمیشن انٹر کرنی ہے۔ تو ہائی اسکول کنٹری کون سی ہے، میں نے پاکستان کو سلیکٹ کر لیا ہے۔ اس کے بعد یہاں پر ہائی اسکول سٹی کون سی ہے، کراچی۔ ہائی اسکول ریجن کون سا ہے، میں نے سندھ کو یعنی صوبہ کون سا ہے وہ میں نے سلیکٹ کر لیا ہے۔ یہاں پر آپ کے پاس آپ کی جو سرٹیفکیٹ ہے اس کی جو ہے نا ٹائپ کون سا ہے، تو یہاں پر آپ کے پاس سائنس ہے اور ادب ہے، تو آپ نے اپنے حساب سے اس کو سلیکٹ کرنا ہے۔ یہاں پر ڈیٹ آف گریجویشن کون سی ہے، کون سا سال تھا، آپ نے وہ سال سلیکٹ کرنا ہے۔ یہاں پر آپ کا گریڈ کون سا ہے، آپ نے اپنے حساب سے جو آپ کی پرسنٹیج ہے وہ آپ نے یہاں پر لکھ دینی ہے۔ اس کے بعد نیچے آ جاتے ہیں، یہاں پر جو آپ سے انفارمیشن مانگی جا رہی ہے آپ کے سیکنڈری ایجوکیشن کے حوالے سے، یا یہاں پر جو آپ کی انگلش کورس کے حوالے سے، یا کوئی آپ نے سرٹیفکیٹ لیا اس کے حوالے سے جو مانگی جا رہی ہے، یہ آپ کے لیے اختیاری ہے۔ اگر آپ نے یہاں پر انٹر کرنا ہے تو آپ کر سکتے ہیں، اگر آپ نے کوئی کورس وغیرہ کیا ہوا ہے انگلش کے اندر تو وہ بھی یہاں پر آپ لکھ سکتے ہیں۔ یہاں پر اس ادارے کا نام لکھ دیں، کورس کا نام یہاں پر آپ سلیکٹ کرنے کہ آپ نے کون سا کورس کیا ہوا ہے۔ اس کے بعد یہاں پر آپ نے اسکور لکھنا ہے، اور یہاں پر آپ نے ایگزام ڈیٹ کو جو ہے نا وہ سلیکٹ کرنا ہے۔ تو اگر آپ نے کیا تو آپ یہ فل کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ اختیاری ہے، ٹائم بچانے کے لیے میں ان کو چھوڑ دیتا ہوں۔ اور یہاں پر آپ کے سامنے یہاں پر نیچے ایک اور سوال آ رہا ہے کہ آپ نے کوئی بھی عربی کا جو کورس وغیرہ ہے یا عربی کی کوئی کلاس اٹینڈ کی ہے، تو اگر آپ نے کی ہے تو اس کو آپ نے یس کرنا ہے، اگر نہیں کی تو آپ نے اس کو نو کرنا ہے۔ یاد رکھیں جو آپ نے یہاں پر اوپر ڈیٹا فل کیا ہوگا، جیسے اب یس کریں گے تو وہ دوبارہ سے آپ کو فل کرنا پڑے گا، سارا ڈیٹا اٹھ جائے گا۔ تو یہاں پر میں نے نو کو سلیکٹ کیا ہوا ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہاں پر سیو کے اوپر کلک کرنا ہے، اور سیو کرنے کے بعد آپ نے نیکسٹ کر دینا ہے، ٹھیک ہے۔
تو یہاں پر آپ سے کچھ سوال پوچھے جا رہے ہیں جو پہلے سے ہی میں نے فل کر کے رکھے ہوئے ہیں تاکہ ہمارا ٹائم بچ سکے۔ وائی ڈو یو وانٹ ٹو لرن عربک، آپ عربی زبان کیوں سیکھنا چاہتے ہیں؟ تو یہاں پر میں نے کچھ عبارت اور تحریر لکھ دی ہے کہ دا لینگویج آف دا پروفٹ، یہ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے، اور پیارے رسول کے جتنے بھی احکامات ہیں ہمارے لیے وہ عربی کے اندر ہیں، تو اس لیے ہم عربی سیکھتے ہیں تاکہ ہم ان احکامات کو سیکھ سکیں، سمجھ سکیں۔ اس کے بعد یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو نماز بھی ہماری عربی کے اندر ہے، اور ہم جب قرآن پڑھتے ہیں تو عربی ہم اس لیے سیکھتے ہیں کہ قرآن کو ہم سمجھ کر پڑھ سکیں۔ تو یہ مقصد ہے ہمارے عربی سیکھنے کا۔ تو اپنے اپنا مقصد بتانا ہے، آپ جو بھی آپ کے مطلب دل میں جو مقصد آ رہا ہے، جو بھی آپ کا مقصد ہے۔ میرا تو سب سے مین مقصد یہ تھا تو میں نے یہاں پر یہ لکھ دیا۔ تو ہم سب مسلمانوں کا یہی مین مقصد ہونا چاہیے کہ عربی کو ہم اس لیے سیکھیں تاکہ قرآن و حدیث کو ہم اچھی طرح سمجھ سکیں۔ اچھا، دوسرا آپشن آپ کے سامنے جو آ رہا ہے، دوسرا سوال وہ یہ ہے، واٹ از یور ایسٹیمیٹڈ لیول آف عربک، آپ کا عربی لیول کیا ہے؟ تو یہاں پر میں نے بگنر سلیکٹ کیا ہے، اور آپ کو بھی یہی کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو تھوڑی بہت آتی ہے تو آپ دوسرے والا کریں، اگر اس سے بھی تھوڑی اچھی آتی ہے تو یہ کریں، اگر بالکل اچھی آتی ہے تو آپ نے تیسرے والا سلیکٹ کرنا ہے۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر جو آپ سے سوال پوچھا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر لکھا ہے واٹ ڈو یو وانٹ ٹو ڈو آفٹر، مطلب آپ عربی سیکھنے کے بعد کیا کرنا چاہتے ہیں، یہ پروگرام، یہ ڈپلومہ کرنے کے بعد آپ کیا کرنا چاہیں گے؟ تو یہاں پر میں نے یہ لکھ دیا ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ عربی سیکھنے کے بعد میں قرآن و حدیث کو اچھی طرح سمجھ سکوں، یا آپ کوئی بھی مطلب وہ لکھ سکتے ہیں کہ ہم یہاں سے عربی سیکھنے کے بعد جو ہے لوگوں کو عربی پڑھانا چاہتے ہیں، عربی سکھانا چاہتے ہیں لوگوں کو، عربی زبان میں قرآن پڑھانا چاہتے ہیں، حدیث پڑھانا چاہتے ہیں، تو آپ کچھ بھی اپنا جو آپ کا مقصد ہے وہ آپ لکھ سکتے ہیں اپنی مرضی سے۔ اس کے بعد آپ کے سامنے ایک اور سوال رکھا گیا ہے کہ یہاں پر لکھا ہوا ہے، کیا سعودیہ کے اندر آپ کو کوئی رشتہ دار رہتا ہے؟ اگر وہ رہتا ہے تو ایمرجنسی کی صورت میں اگر یونیورسٹی کو اس سے رابطہ کرنا پڑ جائے تو آپ نے اس کی ڈیٹیلز یہاں پر لکھنی ہے، اس کا آپ نے ایڈریس لکھنا ہے، اس کا نام، فون نمبر وغیرہ آپ نے یہاں پر لکھ دینا ہے اگر کوئی آپ کا رشتہ دار سعودیہ کے اندر رہتا ہے۔ اگر نہیں رہتا تو سمپل آپ نے یہاں پر نو لکھ دینا ہے۔ اور 5 نمبر سوال میں آپ سے یہ پوچھا جا رہا ہے کہ آپ نے اس سے پہلے کبھی سعودی عربیہ کا دورہ کیا ہے، مطلب وزٹ کیا آپ نے؟ اگر کیا ہے تو کس پرپس کے لیے آپ نے کیا؟ عمرے کے لیے آئے تھے، وزٹ کے لیے آئے تھے؟ تو آپ نے اگر کیا ہے تو وہ ساری مطلب پرپس آپ کو بیان کرنا ہوگا، آپ کیوں آئے تھے۔ تو اگر آپ نے نہیں کیا تو آپ نے سمپل یہاں پر نو لکھ دینا ہے۔ اس کے بعد آپ کے سامنے جو 6 نمبر پر سوال ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی کون سی لینگویج ہے، کس لینگویج میں آپ بات کرتے ہیں؟ تو یہاں پر میں نے اردو لکھ دیا، آپ اپنی لینگویج یہاں پر لکھتے ہیں۔ اور اس کے بعد یہاں پر جو آپ سے سوال کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے، ڈو یو ہیو اینی الرجیز، کہ آپ کو کوئی الرجی کا پرابلم ہے؟ اگر ہے تو آپ نے اس کی کنڈیشن اور میڈیکل کی آپ کون سی میڈیسن لیتے ہیں وہ آپ نے یہاں پر لکھنی ہے، اس کی کنڈیشن وغیرہ۔ نہیں ہے تو آپ نے نو لکھ دینا ہے۔ اور 8 نمبر پر آپ سے سوال یہ کیا جا رہا ہے کہ یہ فارم آپ نے خود فل کیا یا کسی اور سے فل کرایا؟ تو آپ نے یہاں پر سیلف کو ہی سلیکٹ کر دینا ہے۔ اور 9 نمبر سوال میں آپ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ڈو یو ہیو اینی ڈس ایبلٹی، کیا آپ کو کوئی معذوری ہے؟ اگر کوئی معذوری ایسی ہے جو پڑھائی کے اندر آپ کے اوپر اثر انداز ہو سکتی ہے، آپ کی پڑھائی کو متاثر کر سکتی ہے، تو آپ نے اس معذوری کے متعلق یہاں پر لکھ دینا ہے۔ لیکن یہاں پر نو میں نے سلیکٹ کیا ہوا ہے، تو جیسے آپ یہاں پر نو سلیکٹ کریں گے تو جب سیو کریں گے تو خود بخود یہاں پر نو آ جائے گا، تو یہاں پر آپ نے نو کو سلیکٹ کر لینا ہے۔ اچھا، یہاں پر آپ سے 10 نمبر سوال میں یہ پوچھا جا رہا ہے کہ آپ کو اس یونیورسٹی کی اور اس ڈپلومے کے متعلق کیسے پتہ چلا، کہاں سے آپ کو پتہ چلا؟ تو بہت ساری چیزیں یہاں پر لکھی ہوئی ہیں، اور لازمی بات ہے ہم سب کو انٹرنیٹ سے ہی پتہ چلتا ہے، تو یہاں پر میں انٹرنیٹ کو سلیکٹ کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ یہاں سے نیچے انٹرنیٹ آیا ہوا ہے کیونکہ میں نے سیو کر دیا تھا سلیکٹ کرنے کے بعد، تو آپ نے یہاں پر اس کو سلیکٹ کرنا ہے۔ اور 11 نمبر میں آپ سے یہ پوچھا جا رہا ہے ڈو یو اسموک، کہ آپ سگریٹ پیتے ہیں، اسموکنگ کرتے ہیں؟ تو آپ نے بالکل یہاں پر یس نہیں لکھنا، آپ نے نو لکھ دینا ہے۔ اور اس سوال میں آپ سے یہ پوچھا جا رہا ہے ڈو یو ہیو اینی ادر ورک، آپ اس ڈپلومے کے علاوہ کوئی اور بھی کام کرتے ہیں یا آپ کرنا چاہتے ہیں؟
تو آپ نے یہاں پر یس نہیں نو کو ہی سلیکٹ کرنا ہے کہ صرف میں یہاں پر پڑھنے کے لیے آنا چاہتا ہوں، میں پڑھنا چاہتا ہوں، کوئی اور کام نہیں کرنا چاہتا، سارا کا سارا ٹائم میں اپنی پڑھائی کو دینا چاہتا ہوں، تو آپ نے اس کو نو سلیکٹ کر دینا ہے۔ اچھا یہاں پر ایک آخری سوال ہے لیکن اس کا نیچے کوئی آپشن نہیں ہے تو اس کو ہم یوں ہی رہنے دیتے ہیں۔ یہاں پر آپ نے سیو کر لینا ہے، ٹھیک ہے، سیو سروے کو آپ نے سیو کرنے کے بعد نیکسٹ کے اوپر کلک کر دینا ہے۔ جیسے آپ نیکسٹ کے اوپر کلک کرتے ہیں تو یہاں پر آپ کے سامنے اٹیچڈ فائل کے جو آپشن ہے وہ پیج اوپن ہو جاتا ہے، یعنی کہ آپ نے یہاں پر اپنے ڈاکومنٹس کو اپلوڈ کرنا ہے۔ تو یہاں آپ پڑھ سکتے ہیں، یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ آپ کی جو فائل ہے وہ PDF میں ہونی چاہیے، اور کسی بھی غلطی کی صورت میں یہاں پر جیسے آپ کراس کے نشان کو کلک کریں گے تو وہ ڈیلیٹ ہو جائے گی فائل، آپ دوبارہ سے اس کو اپلوڈ کر سکتے ہیں۔ اور میکسیمم سائز جو ہے 200 KB ہونا چاہیے، یہ سائز بہت چھوٹا ہے تو اس لیے آپ کے پاس 200 KB سے کم فائل ہوگی تبھی اپلوڈ ہوگی، وگرنہ وہ اپلوڈ نہیں ہوگی اور ایرر آ جائے گا۔ تو یہاں سے پہلے سے میں نے سارے ڈاکومنٹس یہاں پر اپلوڈ کر دیے تاکہ ہمارا ٹائم بچ جائے۔ یہاں پر میں آپ کو ایک ڈیلیٹ کر کے دوبارہ اپلوڈ کر کے دکھاتا ہوں، ٹھیک ہے۔ جیسے میں نے ڈیلیٹ کے اوپر کلک کیا تو پاسپورٹ کی جو کاپی میں نے اپلوڈ کی تھی فار ایگزامپل وہ ڈیلیٹ ہو چکی ہے۔ یہاں سے آپ فائل کو سلیکٹ کریں، ٹھیک ہے۔ یہاں پر دیکھیں پاسپورٹ، اور اس کا سائز کیا ہے 49 KB اس کا سائز ہے، ٹھیک ہے، مطلب بہت چھوٹے سائز کی یہ فائل ہے۔ تو جیسے میں اس کو اوکے کرتا ہوں تو یہاں پر یہ اپلوڈ ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد آپ کو اٹیچ کے اوپر کلک کرنا ہوگا، اٹیچ کے اوپر کلک کریں گے تو یہاں پر ان کے سرور کے اوپر اپلوڈ ہو جائے گی۔ تو دیکھیں یہاں پر فائل اپلوڈ ہو گئی ہے۔ تو اس طرح کوئی بھی اگر غلط فائل آپ اپلوڈ کر دیتے ہیں تو اس کو ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں۔ کوشش یہ کریں کہ ہر فائل کو اس کا نام دیں، جس طرح پاسپورٹ کاپی ہے اور دوسری چیزیں یہاں پر لکھی ہوئی ہیں تو اس حساب سے آپ نے اس کو نام دینا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ کے پاس پاسپورٹ کی ایک کاپی، مطلب آپ نے اس کی تصویر بنا کر اپلوڈ کرنی ہے PDF میں۔ اس کے بعد آپ کی جو گریجویشن کی سرٹیفکیٹ ہے آپ نے وہ یہاں پر اپلوڈ کرنی ہے، یہاں پر آپ نے مارک شیٹ کو اپلوڈ کرنا ہے، یہاں پر آپ نے اپنی CV اپلوڈ کرنی ہے، یہاں پر آپ نے اپنا پرسنل جو فوٹو ہے وہ اپلوڈ کرنی ہے جو واضح ہونی چاہیے۔ اس کے بعد یہاں پر آپ کی جو میڈیکل رپورٹ ہے آپ کے فٹنس کے حوالے سے وہ یہاں پر آپ نے اپلوڈ کرنی ہے، اور یہاں پر آپ نے 2 تذکیے اپلوڈ کرنے ہیں۔ آپ نے ان کو کمبائن کر لینا ہے 2 تذکیوں کو، اور یہاں پر آپ نے اپلوڈ کر دینے ہیں۔ اپلوڈ کرنے کا میں نے آپ کو طریقہ بتا دیا۔ اب یہاں پر سب سے بڑا مسئلہ آپ کے سامنے یہ پیش آئے گا آپ کو کہ یہ جو فائل سائز ہے، اب آپ کے پاس فائل سائز بڑا ہے تو آپ اس کو چھوٹا کیسے کر سکتے ہیں؟ تو سمپل آپ گوگل میں جائیں اور یہاں پر آپ اگر کمپریس لکھیں گے، ٹھیک ہے، کمپریس PDF آپ جیسے لکھیں گے تو آپ کے سامنے یہاں پر بہت سارے آن لائن سافٹ ویئر جو ہے وہ اوپن ہو جائیں گے۔ تو یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے سامنے ایک سافٹ ویئر اور اوپن ہو چکا ہے۔ یہاں پر آپ کلک کریں اور کوئی بڑی سی فائل آپ لیں، اب یہ پاسپورٹ کی جو فائل ہے اس کا سائز ہے 321 KB۔ تو جیسے میں اس کو اوپن کرتا ہوں، اوپن کرنے کے بعد یہاں پر میں سٹارٹ کے اوپر کلک کر دیتا ہوں۔ تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو فائل تھی 321 KB کی وہ اونلی 22 KB کی اس نے بنا دی ہے، کتنا فائل کو اس نے چھوٹا کر دیا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں میں آپ کو سائز چیک کرا دیتا ہوں، یہ ڈاؤن لوڈ ہو گیا ہے۔ یہاں پر آپ سائز چیک کریں، دیکھیں 22 KB۔ تو اس طرح آپ اپنے ڈاکومنٹس کو کمپریس کر کے اپلوڈ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں دوبارہ اپنے مین پیج کے اوپر۔ یہاں پر آپ ڈاکومنٹس اپلوڈ کرنے کے بعد نیکسٹ کے اوپر کلک کر دیں۔ تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ریکویسٹ نمبر آپ کا آ گیا ہے، اور آپ کی جو ریکویسٹ کا سٹیٹس ہے وہ بھی آپ کے سامنے آ گیا ہے، اور تمام آپ نے جو انفارمیشن فل کی تھی وہ ساری کی ساری آپ کے سامنے یہاں پر آ گئی ہے۔ تو آپ نے اچھی طرح اس کو چیک کر لینا ہے۔ چیک کرنے کے بعد اگر ساری انفارمیشن آپ کی صحیح ہے، یہ دیکھیں آپ نے جتنی بھی فائل جو ہے نا وہ اٹیچ کی ہے، اپلوڈ کی ہے، ان سب کے نام وغیرہ ساری چیزیں یہاں پر آ رہے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے یہاں پر
اس کو چیک لگا دینا ہے اور یہاں پر سیو اینڈ سینڈ کے اوپر کلک کر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے آپ سیو اور سینڈ کے اوپر کلک کرتے ہیں تو آپ کی اپلیکیشن جو ہے وہ یونیورسٹی کی جو سرور ہے اس کے اوپر اپلوڈ ہو جاتی ہے، ان کو سینڈ ہو گئی ہے۔ تو اب آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ کے پاس فالو اپ کا آپشن ہے، یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کی ریکویسٹ کا جو سٹیٹس ہے وہ یہاں پر آ رہا ہے، اور پاسپورٹ نمبر ہے آپ کا، اپلیکیشن نمبر یہاں پر ہے، آپ کا نام وغیرہ سارا یہاں پر لکھا ہوا آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہاں پر آپ اپنا پاسورڈ چینج کر سکتے ہیں، کوئی بھی آپ پاسورڈ رکھ سکتے ہیں جو آپ کو یونیورسٹی نے دیا آپ وہ رہنے دیں تو وہی رہے، اگر آپ چینج کرنا چاہتے ہیں تو آپ چینج کر سکتے ہیں، اور یہاں سے آپ سائن آؤٹ اور لاگ آؤٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لاگ آؤٹ کرنے کے بعد دوبارہ جب آپ لاگ ان کریں گے تو یہاں سے آپ لاگ ان کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لاگ ان کرنے کا طریقہ وہی ہوگا، یہاں پر آپ نے اپنا یوزر جو اکاؤنٹ ہے، یوزر نیم ہے، جو نمبر ہے وہ انٹر کرنا ہے، اور یہاں پر آپ نے پاسورڈ انٹر کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے لاگ ان کر دینا ہے۔ اور امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو بھی پہلے کی ویڈیوز کی طرح آپ کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی اور اپلائی کرنے کے دوران آپ کے لیے بہت زیادہ مددگار ثابت ہوگی۔ تو اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے اور آپ نے اس سے فائدہ اٹھایا ہے تو آپ دوسرے بھی لوگوں تک پہنچائیں تاکہ وہ بھی اس ویڈیو سے فائدہ اٹھائیں اور اس یونیورسٹی کے لیے وہ اپلائی کر سکیں۔ تو مجھے اجازت دیجیے، اور اجازت لینے سے پہلے آپ سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو لازمی سبسکرائب کر دیں، اور ساتھ میں گھنٹی کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو وقت پر ملتی رہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔